اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب اور کامران زندگی گزارے اور پھر اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے تو وہ قرآن کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ لے۔ اور کامیابی اسی بندے کے لیے ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اپنا ربط جوڑ کے رکھے۔ اور قرآن یہ وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے کہ جس کا ایک سرا اللہ کی قدرت کے پاس ہے، دوسرا سرا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس ہے۔ یہ وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ ایک ہوتی ہے آزمائش جو نیک بندوں پر آتی ہے، وہ آزمائش ہوتی ہے، اور حضور نے فرمایا آزمائش برحق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عذاب، عذاب اور ہوتا ہے، آزمائش اور ہوتی ہے۔ اور ہمارے اوپر آج کل جو آ رہی ہیں یہ آزمائشیں نہیں ہیں، یہ ہمارے اوپر عذاب الہی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ۔ فرمایا کہ جب کسی قوم، کسی بستی، کسی شہر کے اندر زنا اور سود عام ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب ضرور بضرور نازل فرماتا ہے، ضرور بضرور اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے۔ انسان جو ہوتا ہے نا جی، انسان اس کی کچھ فطری ضروریات ہوتی ہیں۔ جب انسان کی فطری ضروریات پوری نہ ہوں جائز طریقے کے ساتھ، پھر یہ ناجائز اور غیر فطری عمل کرتا ہے۔ یہ دیکھتا ہے کہ اب یہ عمل جو ہے میں کیسے کروں، فطری عمل ہے، انسان کے لیے ہے، اس کا حلال طریقہ بھی ہے، لیکن جب وہ میسر نہ آئے تو پھر انسان جبر کرتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے، پھر وہ ناجائز طریقہ تلاش کرتا ہے کہ کون سا طریقہ ہو جس طریقے کے ساتھ میں اپنی ضرورت پوری کر سکوں۔ مثال کے طور پر آج کا دور وہ ہے کہ جس کے اندر یہ جو موبائل ہے، موبائل یہ وہ چیز ہے جس نے نئی آنے والی نسل کو خراب اور تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے بندے نے گائے رکھی ہو نا، گائے بھینس رکھی ہو، بندہ چاہے تو اس سے دودھ بھی لے سکتا ہے، چاہے تو پیشاب بھی لے سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، موبائل جو ہے یہ ایسی چیز ہے، لیکن ہمارا جو نیا طبقہ ہے اس سے پیشاب تو لیتا ہے لیکن دودھ نہیں لیتا۔ اسی وجہ سے تباہی اور بربادی، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہماری نئی نسل 8-10 سال کا بچہ بالغ ہو رہا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ 8 سال کا، 7 سال کا، 9 سال کا بچہ بالغ ہو رہا ہے ہمارے اندر۔ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ یہ جو موبائل ہے اس نے اس کا ذہن ایسا بنا دیا، ایسی ایسی چیزیں انگریز نے ایجاد کی اور مسلمانوں کے اندر چھوڑ دی، اور مسلمان جو ہے اس کو لے کر تباہ و برباد ہو گئے۔ اور دوسری چیز شراب کا عام ہو جانا۔ شراب، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس ملک کے اندر شراب کے لائسنس تقسیم کیے جائیں، کیا اس ملک وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے مسلمان اس کو حرام کہتے ہیں؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ایسا ہے کہ جہاں پر مسلمان ہی مسلمان ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں پر یہ آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، شریعت کے اندر شراب اور پیشاب کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی بندہ شراب بھی ہے یا پیشاب بھی ایک برابر ہے۔ عام لفظوں میں یہ بات سمجھیں کہ آج کل وہی بندہ ظلم نہیں کرتا جو کر نہیں سکتا، جس کا ہاتھ پہنچتا ہے وہ کبھی نہیں چھوڑتا، وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی پر اور تری پر یہ جو فساد آتا ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہی ہے،
یہ وہی اعمال ہے جو تم کرتے ہو، اسی کے سبب ہے یہ فساد ہوتا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، پھر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ان کا مزہ بھی چکھاتا ہے عذاب الہی کے ذریعے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ لعلہم یرجعون، رب فرماتا ہے شاید کہ وہ لوگ سمجھ جائیں، شاید کہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ اور یہ آیت کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ یہ فساد اور عذاب الہی اس وقت آتا ہے جب گناہ کثرت کے ساتھ ہوں، اور دوسری بات گناہ اعلانیہ ہونے شروع ہو جائیں۔ آج ہمارے اندر کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ ہر گناہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے، اور ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو اعلانیہ کرتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے۔